بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختار کوئز کی اس پیاری سی اسلامک سیریز میں خوش آمدید۔ سوال ہے، دائمی دوزخ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جواب ہے، جو برائی کو آخری دم تک جاری رکھیں گے۔ سوال ہے کہ قرآن مجید کا ذاتی نام کیا ہے؟ جواب ہے قرآن۔ سوال ہے کہ قرآن مجید میں کل کتنے کلمات ہیں؟ جواب ہے 86,430 کلمات۔ سوال ہے، پیغمبر عالم کون ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے کہ کعبہ کی ابتدائی تعمیر کیسی تھی؟ جواب ہے، گمان اغلب ہے کہ جن عظیم پیغمبروں نے جو ابتدائی تعمیر کی وہ چھت کے بغیر تھی اور صرف 4 دیواری پر مشتمل تھی تاکہ وہ ایک گھر کی طرح دکھائی دے۔ سوال ہے، امت مسلمہ کا نام کس نے رکھا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام۔ سوال ہے کہ قرآن مجید میں کل کتنی آیاتیں نہیں ہیں؟ جواب ہے 1000۔ سوال ہے، کون سی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی طے ہوتی ہے؟ جواب ہے انسان کی صلاحیت۔ دنیا میں انسان پر ذمہ داریوں کا جو بوجھ ڈالا جاتا ہے وہ قرآن کے مطابق اس کی ذاتی طاقت اور صلاحیت سے کم تو ہو سکتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہو سکتا۔ سوال ہے کہ قرآن مجید میں کل کتنی آیات وعدہ ہیں؟ جواب ہے 1000۔ سوال ہے کہ وہ کون ہے جو اگر مسلمان بھی ہو پھر بھی اللہ کو ناپسند ہے؟ جواب ہے مغرور اور کنجوس در کنجوس شخص، کیونکہ اپنی خوشحالی کو چھپانا بھی گناہ ہے۔ سوال ہے، زمین کا مرکز کیا ہے؟ جواب ہے مکہ مکرمہ۔ سوال ہے، قرآن مجید میں غلام کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے 3 بار۔ سوال ہے کہ دوزخ میں جن زیادہ ہوں گے یا انسان؟ جواب ہے جنات۔ سوال ہے کہ قرآن مجید میں کتنی مساجد کا ذکر ہے؟ جواب ہے 4۔ سوال ہے کہ کیا جنات بھی نبی ہوئے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، جنات میں سے بھی پیغمبر آتے رہے ہیں جو صرف جنات کو مخاطب کرتے تھے۔ سوال ہے، اللہ کا عذاب کیسے اور کس وقت آتا ہے؟ جواب ہے اچانک اور عام طور پر رات کو۔ سوال ہے، جادوگر اپنی روح کس کے سپرد کرتا ہے؟ جواب ہے شیطان کے، اور یہ ایک سچ ہے۔ سوال ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ کون نماز پڑھتے تھے؟ جواب ہے ملائکہ۔ سوال ہے کہ کیا جادو ہمیشہ مؤثر ہوتا ہے؟ جواب ہے کہ جادو کسی کے خلاف صرف اسی وقت مؤثر ہوتا ہے جب کسی وجہ سے اللہ کی اجازت ہو۔